الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تقریبات میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل لوگوں کی عادت بن چکا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنا معمول کی بات ہے اور ہر مسلمان اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا پایا جاتا ہے۔ میں اسی بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ آپ اس بارے میں مجھے آیات اور احادیث کی روشنی میں جواب دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی افضل ترین سورت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی وحی رسولوں پر نازل کی گئی ان میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4474 میں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن پاک کی اعظم ترین سورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دی گئی وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اسی کا نام سبع المثانی اور قرآن عظیم بھی ہے۔ اسی طرح ترمذی حدیث نمبر 2857 میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، اسی کا نام سبع المثانی اور قرآن عظیم بھی ہے، اور یہ صرف مجھے دی گئی ہے۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے صحابہ کرام سورۃ الفاتحہ نکاح، تعزیت یا تجارتی معاہدے کے وقت پڑھتے ہوں۔ اگر یہ کام خیر ہوتا تو ہم سے پہلے لوگ یہ کام ضرور کرتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بھی قول یا عمل صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اسے اہل سنت والجماعت بدعت کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ قول یا عمل خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرام اسے ضرور کرتے، اس لیے کہ انہوں نے خیر کا کوئی کام چھوڑا ہی نہیں، سب پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 278 تا 279۔ چنانچہ اگر سورۃ الفاتحہ کو تقاریب میں پڑھنا دین کا حصہ ہوتا تو اس کام پر نیکیوں کے لیے سبقت لے جانے والے صحابہ کرام عمل کر کے دکھاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہی وہ شخصیات ہیں جنہیں ہر نیکی کا علم تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا، نکاح کا عقد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگ تقریب نکاح کو فاتحہ پڑھنے کی رسم کہنے لگ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لوگوں نے اپنی شادی کے بارے میں بتلانا ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں لڑکی پر فاتحہ پڑھی، تو کیا یہ عمل شرعی عمل ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ شرعی عمل نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ سمیت دیگر کسی بھی سورت کو اسی وقت پڑھا جائے گا جہاں اس سورت کے پڑھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے ان صورتوں کے پڑھنے کی شرعی جگہوں سے ہٹ کر کہیں اور انہیں بطور عبادت پڑھا تو وہ بدعت شمار ہوں گی۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر تقریب میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ میت پر فاتحہ خوانی کرو، فلاں فلاں تقریب میں فاتحہ خوانی کرو، یہ سب امور بدعت ہیں۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ سمیت کسی بھی سورت کو صرف اسی انداز میں پڑھا جائے گا جیسے کتاب و سنت کی روشنی میں اسے پڑھنے کی اجازت ملی ہے، وگرنہ یہ عمل بدعت شمار ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 95۔ ایک اور مقام پر انہوں نے کہا، تعزیت کے وقت سورۃ الفاتحہ پڑھنا بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تعزیت کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 1283۔ اسی طرح شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، آج کل عبادات سے متعلق ایجاد شدہ بدعات بہت زیادہ ہیں، عبادات دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، اور جس عمل کے بارے میں دلیل نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ اس بات کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس شخص نے کوئی عمل ہمارے حکم کے بغیر کیا تو وہ مردود ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2697، مسلم حدیث نمبر 1718۔ آج کل بغیر دلیل کے کی جانے والی عبادت بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی نیت بلند آواز سے کرنا، نماز کے بعد اجتماعی ذکر کرنا، تقریبات میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، مردوں پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدعۃ انواعها واحکامها من مجموعۃ مؤلفات الفوزان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 15۔ اسی لیے ہر مسلمان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے کاربند رہو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، نیز اپنے آپ کو دین میں نت نئے امور سے بچاؤ۔ ریفرنس کریے دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 4607، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 147645۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔